پہلی مدد کیا کرتا ہے رمضان؟ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کے ساتھ اللہ کی رحمت آتی ہے، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دو دشمن ہیں، ایک ہمارا نفس، ایک ہمارا شیطان۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں دشمنوں کو کمزور کر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ پہلا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ حدیثوں میں آیا جب رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اب دیکھیں گے کہ شیطان بند ہو جاتا تو شیطان کے وجہ سے جو ہم عبادتیں چھوڑ کر ہیں، شیطان کی وجہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ چھٹ جاتے، عبادتیں آسان ہو جاتی۔ زندگی میں مسجد کو جسے آنے نہیں ہوتا 5 وقت کی نماز شروع کر لیتا، فجر کو آ جاتا، پہلی نماز میں کھڑ جاتا، رات کو نماز پڑھتا، تراویح پڑھتا، قرآن پڑھتا، 15 دن میں پیشانی پہ گھٹا آ جاتا، گھس گھس کو لے کو آ جاتا۔ اب دوسروں کو جو گھٹا آیا ہے یہ 15 سال میں 20 سال میں آیا ہے، 15 دن میں گھٹا آ جاتا، شیطان گیا۔ لیکن جو گناہ رمضان سے پہلے ہوتے تھے وہ گناہ اب بھی ہو رہے ہیں، وجہ کیا؟ اندر جو بیٹھا ہے اسے اللہ لاک نہیں کرتا، اسے لاک کرنا کو تو ہم نہ لاک کرنا سوچ۔ اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا؟ روزوں کے ذریعے سے انہیں کمزور ہو جاتا، یعنی کم سے کم ظہر کی نماز کے بعد سے تو انہیں کمزور ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تمہارے اگلوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا معنی کیا؟ زندگی گزارتے وقت ہر کام کرنے سے پہلے یہ کام مجھے جنت کو لے جائے گا یا نہیں لے کر جائے گا، ہر وہ کام کرنا جو ہم کو جنت کو لے کر جائے، ہر وہ کام چھوڑ دینا جو ہم کو جہنم میں لے کر جائے گا، یہ ہے تقوی۔ اب یہ تقوی کا راستہ، پہلے راستہ پکڑنا، پہلے دن بنا لینا کہ آج کے بعد میں نیکیاں ہی کروں گا، آج کے بعد میں ایک گناہ بھی نہیں کروں گا۔ جب تک یہ دل نہیں بنتا رمضان آئے گا چلے جائے گا، جس طرح اتنے رمضان بیکار ہوئے وہ رمضان بھی بیکار ہو گیا۔ رمضان فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا، ثواب تو مل جائے گا، روزے کا ثواب مل جائے گا، تراویح کا ثواب مل جائے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل ہونا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ آئی کیا؟ کیسے دیکھنا تقوی حاصل ہوا نہیں ہوا؟ رمضان سے پہلے جو گناہ کرتے تھے ہم، رمضان سے پہلے جو نیکیاں ہم نہیں کرتے تھے، اگر رمضان کے بعد وہ نیکیاں کرنا شروع کر لیے، رمضان کے بعد وہ گناہ چھوڑنا شروع کر لیے، رمضان ہمارا کامیاب ہوا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ رمضان سے پہلے کتنے دن ہیں؟ آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے شعبان کی؟ شعبان کے 17 ہیں، 12 ڈیز ہی انشاءاللہ۔ کتنے ڈیز ہیں؟ 12 ڈیز ہی۔ تو 12 ڈیز میں بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے میرے سے کیا گناہ ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنے کی عادت ہے، لکھ لیں۔ میں گالی دینے کی عادت ہے، مجھے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، میں موبائل میں غلط کام کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے اندر پرامے ہے، جو غلطیاں ہیں ہمارے اس کو نوٹ کریں، اور جو عبادت ہماری فرض چھٹ رہی ہے نوٹ کر لیں۔ رمضان آنے سے پہلے یہ نیت بنا لیں، سوچ بنا لیں کہ رمضان کے روزے کو استعمال کرتے ہوئے یہ 30 دنوں میں یہ نیکیاں جو میں نہیں کر رہا ہوں ان کی عادت میں ڈال لوں گا، اور یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں انہیں میں چھوڑنے کی عادت ڈالوں گا۔ 30 دن بہت زیادہ ہیں نئے عادت کو اپنانے کے لیے اور گندے کاموں کو چھوڑنے کے لیے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 30 دن کے بعد بھی ہم کو عادت نہیں پڑتی اور 30 دن کے بعد بھی وہ گناہ نہیں چھوٹتے، مطلب ہمارا مقصد تھا ہی نہیں۔
قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر 30 دن یہ ہمارا مقصد رہے گا، مقصد I want to achieve this، یہ مقصد رہے گا، ضرور ضرور انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ ہر روز یہی مقصد رہنا، یہ چیزیں مجھے چھوڑنی ہے، یہ چیزیں مجھے کرنی ہیں۔ تو جو ہی رمضان گزرے گا، 21 رمضان آیا، 22 آیا، تو پھر سے وہ سستی آئے گی۔ کب رمضان ختم ہوگا، کب یہ چیزاں سے میں بچوں گا، کب رمضان ختم ہوگا، پھر وہ کام شروع کروں گا۔ یہی ہے کرٹیکل سٹیج، اس سٹیج کو ہرانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، رمضان کے بعد میں نیک رہوں گا، رمضان کے بعد میں نیکیاں جو بڑھایا وہ کنٹینیو کروں گا۔ اس کی مدد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھے کہ رمضان چھٹتے ہی گناہ آتا نا، تو وہ گناہ نہ آئے تو اگر ہو سکے، نوجوان ہیں جو زیادہ محنت کا کام نہیں کرتے ہیں، اگر ہو سکے رمضان ختم ہوتے ہی لگاتار 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ لگاتار 6 روزے رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، 1 روزہ چھوڑیں، 2 روزہ چھوڑیں، پھر وہ 6 روزے کمپلیٹ کریں۔ انشاءاللہ رمضان ہمیں متقی بنا کر جائے گا۔ روزے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کو سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلین، خود کو قابو کرنا، خواہشات کو قابو کرنا، خواہشات کے پیچھے جاتا ہے انسان۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ 3 بڑی خواہشات، کھانا، پینا، بیوی سے ملنا۔ بیوی سے ملنے میں سب چیزیں آ گئی، جس کی شادی نہیں ہے اس کے جو گندے عادت ہیں وہ سب۔ یہ تینوں چیزیں اگر چھوڑنے کی عادت رمضان میں پڑ گئی، کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے اور یہ چیز بھی چھوڑ دیے، تو ہوگا کیا؟ انسان کو سیلف کنٹرول آ جائے گا۔ جو ہی سیلف کنٹرول آئے گا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ سیلف کنٹرول رکھتے ہوئے زندگی آگے بڑھائے گا۔ لیکن چاہیے کیا؟ ہمارا مقصد بن جائے کہ میرے موت کی بعد کی زندگی کے لیے میں جی رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز اپنے دل میں بات کو لے پائے، موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ تو یہ چیز نہ بھولنا، تو کیا کرنا؟ اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا شروع ہو جانا۔ ہم بیٹھ کر دیکھیں کب میں غلطی کرتا ہوں، کب میرے سے گناہ ہوتا، وہ چیزوں کو کٹ کر دیں۔ کون سا دوست مجھے جہنم کی طرف لے کر جاتا، اس دوست کی دوستی کٹ کریں۔ میں کٹ کرا تو انہیں جی نہیں سکتا نا، کوئی سب تمہیں مر کے بعد آرام سے جی لیں گا۔ شیطان پہلے کیا بولتا؟ میں کٹ کر ڈالا تو جینے ہوں گا نہیں نا، اب مرو تمہیں 2 دن میں تم نہ بھول کو آرام سے ہنسلے کو رنگے۔ سمجھ جائیے اکثر نیک لوگ کہاں پھنستے؟ میں کٹ کر ڈالا تو وہ میرا دوست جی نہیں سکیں گا نا۔ سب جیتے ہیں، آرام سے جیتے ہیں۔ جو جو وعدے کرتے تھے، نی اللہ میں نالے واڑ مڑیا دیلا پوئی، پکا پوئی نلا واڑوانگ، سندوشما واڑوانگ۔ سمجھ میں آیا؟ اب اتنا اتر کر میں سمجھاؤں۔ چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں، مقصد بنا لے موت کے بعد کی زندگی کا۔ جہاں جہاں سے گناہ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بند کر دیں اور رمضان کا سہارا لیں۔ اب رمضان اب آ گیا، رمضان کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ 30 دن تک جو گناہ چھوڑنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، 30 دن تک وہ خواہش آنا نہیں آنا۔ خواہش بہت بڑی چیز ہے، کر لیں انشاءاللہ۔ اور جو جو عادتیں ڈالے ہیں، کب رمضان آنگا، کب چھوڑیں گے، یہ سوچ آنے دینا نہیں۔ آپ کوشش کریں نا، کوشش ہم جب کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ایک بالش چڑھ کر آتا ہے تو اللہ اس کے طرف 2 ہاتھ آ جاتا۔
وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کے پاس 2 ہاتھ آ جاتا، وہ اللہ کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی مدد آ جاتی۔ اٹھنا بیٹھنا ہمارا اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بزی کر لیں، اپنے آپ کو بزی کر لیں، اور اپنا انٹرٹینمنٹ، یہ بیانوں کو اپنا انٹرٹینمنٹ بنا لیں۔